الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلب عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فجعل لهن يوما لقيهن ويعظهن ويأمرن أو كما قال۔ محترم حضرات علماء، بزرگان محترم اور میرے دینی بھائیوں، اچھے خیال کا دل میں آ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اچھائی پیدا کرنے کی محنتیں بہت کم ہوتی ہیں کہ جس میں اپنے فائدے سے کہیں زیادہ قوم اور ملت کا فائدہ ہو۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا خیال دل میں آ جائے کہ اس خیال کا تعلق اپنے فائدے اور قوم اور ملت کے فائدے سے ہیں تو دل و جان سے اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اس کا ویلکم کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں اٹل وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اچھی بات اور اچھے خیال کا استقبال کرنا یہ اس نعمت کا شکر ہے، اور جب نعمت کا شکریہ ادا ہوتا ہے تو پروردگار کا مضبوط وعدہ کہ جو کبھی اپنے وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، جس چیز کی وہ ذمہ داری لیتا ہے اس کو اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے کوئی چیز مانع اور رکاوٹ نہیں بنتی ہے، وہ پورا کر کے رہتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے اور خاص طور پر اللہ کی طرف سے دی جانے والی نعمت کا شکریہ جو نیکی کی شکل میں ہوتی ہے، اچھے خیال اور وچار کی شکل میں ہوا کرتی ہے، اچھی بات اور اچھے عمل کی شکل میں ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لأزیدنکم، میرا وعدہ یہ ہے کہ اب ان اچھائیوں میں ضرور ضرور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، بڑھوتری کرتا چلا جاؤں گا۔ محترم، میری اس بات سے میں پہلے ہی آگے کی بات بیان کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس مبارک مجلس میں
جو اپنے اندر کہہ لیجیے کہ بہت ہی مختصر وقت لیے ہوئے ہیں، جس سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے مجھے کہا گیا اور دعوت دی گئی ہے، میرے اپنے حساب سے بھی اور آپ جیسی عقل مند حضرات کے حساب سے بھی وہ سبجیکٹ اس وقت کا بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے۔ آپ دیکھیں مسلم دنیا میں یا غیر مسلم دنیا میں بہت سے ادارے علم کے قائم ہو رہے ہیں، تعلیم کے قائم ہو رہے ہیں۔ یہ علم اور تعلیم کے ادارے جو قائم کیے جا رہے ہیں، ہم میں کا ہر شخص اور ہر انسان اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، چاہے وہ علم دین کا ادارہ ہو، چاہے وہ دنیاوی علوم کا ادارہ ہو۔ ہم میں کا ہر انسان اس کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کے پیچھے جب اس سے وجہ پوچھی جاتی ہے کہ ایسا کیوں، تو جواب ملتا ہے کہ علمی اداروں کی بنیاد پر اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جب بھی قائم کیے جاتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر قوم میں ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، قوم سے جہالت دور ہو جاتی ہے، قوم کے اندر جو بد اخلاقی، بے ایمانی، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، زنا خوری، شراب نوشی، نشہ کرنے کی عادتیں، سود خوری اور اس کے علاوہ بہت سے ایسی بیماریاں ہیں جو کسی سماج کو تہس نہس کر دیتی ہیں، ایسے اداروں کے قائم ہونے کی بنیاد پر یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نبوت کا تاج لے کر کے تشریف لائے اور آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے نبوت عطا فرمائی گئی کہ اب کسی اور نبی اور نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ دنیا میں بہت سارے چینجنگ اور تبدیلیوں کی ضرورت تھی، اور ان سب چیزوں میں توحید اور عقیدے کے بعد سب سے بڑی تبدیلی کی اگر ضرورت تھی تو اس زمانے کے اندر یہی کہ لوگوں میں اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ پن پیدا ہو چکا تھا۔ ہر اعتبار سے لوگ بد اخلاقی کے اوپر اس طرح سے اتر آئے تھے کہ اس زمانے کی انسانیت کو کیا، بلکہ چھوٹے سے لے کر کے جوان اور جوان سے لے کر کے بوڑھا ہر انسان سسک رہا تھا اور بلک رہا تھا کہ ایسے بد اخلاقی کے ماحول کے اندر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انقلاب پیدا فرما دیا، ایک ایسی موومنٹ اور تحریک چلائی کہ جس تحریک کی بنیاد کے اوپر ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی سوسائٹی کہ جس سوسائٹی کے اندر معاملات بھی بگڑ چکے تھے، عقیدے بھی بگڑ چکے تھے، اخلاق بھی بگڑ چکے تھے، سماجی تعلقات بھی بگڑ چکے تھے، عزت و احترام نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا انقلاب پیدا کیا، ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دنیا نے انسانیت کو حقیقی معنی میں اسی وقت پہچانا، ورنہ دنیا انسانیت کو نہیں جانتی۔ انسانیت تو سالوں سال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی گویا کہ انسان تو تھے مگر انسانیت، مانو تو تھے مگر مانوتا ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبدیلیاں پیدا فرمائی، جو انقلاب برپا کیا، اسی انقلاب اور تبدیلیوں کی بنیاد پر انسانوں نے انسانیت کو دیکھا۔ اسی کی ایک کڑی کو لے کر کے میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی پیدا فرمائی، جہاں مردوں کے اندر تبدیلی پیدا فرمائی تھی، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی اور انسانی سماج کا آدھا حصہ جس کو عورت کہا جاتا ہے،
کہ جس حصے کی تبدیلی کے بغیر اور اس حصے کی اصلاح کے بغیر دنیا کے جتنے بھی وسائل اور اسباب اصلاح کے ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام استعمال کر لیے جائیں، مگر اس کے باوجود بھی چین اور سکون والا سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی کوئی قائم کرنا چاہے یا دنیا مل کر کے قائم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عورت ایک اسلامی اور انسانی سماج کا اٹوٹ انگ ہے، اور اس کو نظر انداز کر دینا گویا کہ ہم اپنے سماج کے چین اور سکون کو ختم کر رہے ہیں اور ایک جانب میں چین اور سکون پیدا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، مگر اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں کا اگر گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مردوں کے لیے اور مردوں کی اصلاح کے لیے ان کے طرز زندگی اور ان کی لائف سٹائل میں ایک عجیب و غریب اور ضرورت اور تقاضے کے مطابق چینجنگ کے لیے کئی باتیں اور کئی احکامات بیان فرمائے، وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو کہ جہاں اس کی کہہ لیجیے کہ عبادتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس کے متعلق احکامات کو بیان فرمایا، وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ ایک عورت ایک اسلامی اور انسانی سماج کے ڈیولپمنٹ کے لیے بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے، اور فرسٹ ڈیولپر اس کو کہا گیا ہے اس عورت کو، اور آج ہم لوگوں نے اسی کو نظر انداز کر دیا اور اس کو صرف ایک کچن کی عورت بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لیا گیا ہے بے شک گھریلو کام کاج اچھی طرح سے اگر کوئی کر سکتی ہے تو وہ کون کر سکتی ہے؟ عورت ہی کر سکتی ہے، مگر وہ صرف ہماری لانڈری کی عورت بن کر کے نہ رہے، وہ ہمارے کچن کی عورت بن کر کے نہ رہے، ہمارے بال بچوں کے صرف کھانے پینے کے انتظامات ان کو نہلانے اور کہہ لیجیے کہ ان کو کپڑے پہنانے کی عورت بن کر کے نہ رہے، بلکہ قرآن مقدس سے اگر استدلال کیا جائے اور دلیل بیان کی جائے تو عورت کا ایک ویژن امرأت عمران اذ قالت امرأت عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اس کے بعد فرمایا انی وضعتها انثى وانی سمیتها مریم انی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ یہ جو آیت کریمہ بیان فرمائی ہے، اگر اس آیت کریمہ کے اوپر ریسرچ کیا جائے اور اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، اس پر اسٹڈی کی جائے تو ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ امرأت عمران یعنی عمران کی بیوی، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مریم ہے، ان سے 1800 سال پہلے ایک اور عورت گزری ہے، اس کا نام بھی کیا بیان کیا گیا ہے؟ امرأت عمران سے اس کو یاد کیا گیا ہے، اور اس کا نام بھی گویا کہ کیا کہتے ہیں حضرت مریم سے رکھا گیا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نہیں بلکہ ایک اور مریم ہے جس کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں علماء کہ اس نے یہ جو جملے کہے جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بنا کر کے نازل فرمائے ہیں، بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے ایک منت مان لی تھی کہ مجھے ایک بچہ پیدا ہوگا یعنی لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس لڑکے کو بس تیری راہ میں آزاد کر دوں گی اور اس سے میں دنیاوی اعتبار سے کسی طرح کا کام نہیں لوں گی، بس یہ تیرے دین ہی کا کام کرے گا، مذہب ہی کا وہ کام کرے گا، دنیاوی اعتبار سے وہ کسی طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوا کرتا ہے۔ ہوا ایسا کہ اس وقت ان کے یہاں بجائے لڑکے کی پیدائش کے لڑکی کی پیدائش ہوئی، لڑکے کا تولد نہیں ہوا بلکہ لڑکی کی پیدائش ہوئی، تو انہوں نے شکایتاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا حسرت کے ساتھ یہ بات کہی کہ رب انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار میں نے تو منت مانی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا تو یہ کروں گی، لیکن میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اور پھر فرماتے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس لڑکی کا نام بھی رکھ دیا ہے کیا؟ مریم رکھ دیا ہے۔ سو کوئی بات نہیں، اگر مریم پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اسی عورت کی زبان سے ایک بات کہلوائی جو پوری دنیا کی قیامت تک آنے والی عورتوں کا ویژن بتا دیا انہوں نے کہ اس عورت کا ویژن کیا ہونا چاہیے۔
اس کا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہتی ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے میرے پروردگار، یہ جو بیٹی میرے یہاں پیدا ہوئی ہے نا، یہ بیٹی اور اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی جتنی بھی ذریت اور جتنی بھی اولاد ہے، ان تمام کو شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آپ سمجھئے اس مسئلے کو، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ امرأت عمران جس کو کہا ہے قرآن مقدس میں، کیا کہنا چاہتی ہے کہ عورت کا ویژن یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ کی پناہ میں رہے اور ان بچوں کو بھی جو اس کی گود کے اندر پروان چڑھتے ہیں، اور وہ بچے جو اس کی گود کے اندر تربیت پاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی پناہ میں رہیں، یعنی اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ اور جب کوئی عورت اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں رہتی ہے تو وہ اس کی خوب سے خوب تربیت کرتی ہے، اور ایسی بہترین تربیت کرتی ہے، ایسی بہترین تربیت کرتی ہے کہ سماج کو جس زمانے کے اندر جس قسم کے ڈیولپر کی ضرورت پڑتی ہے، ایسی عورتوں کی گودوں سے ایسے انسان پیدا ہوا کرتے ہیں، اور ایسے عظیم سپوت پیدا ہوتے ہیں کہ جس گود سے ہم اپنے گاؤں کی کایا بھی پلٹ سکتے ہیں، ہم اپنے ضلع کی کایا بھی پلٹ سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کی کایا بھی پلٹ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک بہترین اسلامی اور انسانی سماج کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ عورت کا ویژن قرآن مقدس نے امرأت عمران کے ذریعے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے بیان فرمایا۔ آج ہم بہت ہی، ہماری ذہنیت ایک دم سے تنگ ہے، ہم بہت تنگ ذہن سے سوچتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہ بھائی عورت یعنی کہ وہ ہمارے گھر کے اندر ہی رہ کر کے صرف اور صرف گھر کے کاموں ہی کو کیا کرتی ہے۔ بے شک وہ گھر کے کام ہی کرے گی اور گھر کے اندر ہی رہے گی، مردوں سے الگ تھلگ رہ کر کے ہی یہ کام کرے گی، مگر جہاں مردوں کے لیے تعلیم کی رہنمائی اور ترغیب دی گئی ہے، اتنی ہی تعلیم کی رہنمائی اور ترغیب جو ہے عورتوں کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ ابھی ہمارے مولانا اکرم صاحب ندوی جو ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، وہاں انہیں پی ایچ ڈی کے لیے جو سبجیکٹ دیا گیا تھا، جو مقالہ انہوں نے تیار کیا ہے، اس کے اوپر جو نبل تیار کیا، اس میں ان کو یہ بات کہی گئی کہ آپ اس بات پر ریسرچ کریں کہ قرون وسطیٰ یعنی کہ اسلام کی آمد کے بعد سے لے کر کے درمیان کا جو حدیث کے رواج کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر مسلم خواتین نے حدیث کے باب میں اور علم کے باب میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ یعنی آپ اس بات کے اوپر ریسرچ کریں کہ محدثات یعنی حدیث شریف کی اسکالر خواتین کتنی پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے کس طرح سے اس میدان کے اندر کام کیا ہے۔ لکھا ہے انہوں نے اس کے اوپر جب اسٹڈی شروع کی، 3 یا 4 والیوم سے زائد انہوں نے کتابیں تیار کی ہے۔ 8000 مسلم خواتین جنہوں نے حدیث کے اوپر کام کیا ہے، اس کی پورا بایو ڈیٹا کی شکل کے اندر ان کی ان کی زندگی کو انہوں نے ان والیوموں کے اندر لا کر کے رکھا ہے۔ 8000 محدثات، اور اس میں انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر، سمجھ لیجیے جو آج سے 700-800 سال پہلے کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، اس زمانے کے اندر بہت ساری محدث عورتیں تھیں، حدیث پڑھانے والی عورتیں تھیں، قرآن پڑھانے والی عورتیں تھیں، فقہ پڑھانے والی عورتیں تھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے علوم جو کہے جاتے ہیں وہ پڑھانے والی عورتیں تھیں، اور وہ ان عورتوں کے لیے باقاعدہ مسجدوں کے اندر پردے میں رہ کر کے الگ الگ مسند بچھائی جاتی تھی۔ یہاں تک علماء نے ریسرچ کر کے یہ بات لکھی ہے، اور ان کے سامنے پڑھنے والے جو ہوا کرتے تھے پردے میں بیٹھ کر، وہ عورت پردے میں رہتی تھی، اور بہت سارے مرد بھی ہوا کرتے تھے جو ان سے حدیث کا سبق لیا کرتے تھے۔ 8000 محدثات، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ان کی اسٹڈی ہے، اس کے اوپر یہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اسے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت بھی کبھی علمی میدان کے اندر پیچھے نہیں رہ سکتی ہے، اس لیے کہ اس کی گود کے اندر بچہ پروان چڑھ کر ہی کسی مدرسے میں پہنچتا ہے، یا کسی اسکول کے اندر پہنچتا ہے، کسی کالج یا کسی یونیورسٹی کے اندر پہنچتا ہے۔ اگر وہ عورت اپنے اسلامی کہہ لیجیے کہ احکام کے اعتبار سے ناواقف ہے اور اس کو اس کا علم نہیں ہے، تو اس کی گود میں پڑھنے والا وہ بچہ کیسے کالج میں جانے کے باوجود بھی، یونیورسٹی کی تعلیم لے لینے کے باوجود بھی، مدرسے میں چلے جانے کے باوجود بھی
بنیادی طور پر بہت سارے اخلاقیات سے محروم نظر آتا ہے. بھائی کہتے ہیں کہ فلانے آدمی نے تو جو ہے فلانا علم حاصل کیا ہے، فلانے آدمی نے تو ڈاکٹری کا علم حاصل کیا ہے، مگر جب ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تو بہت بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں. فلانے آدمی نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے، بات کرتے ہیں تو بہت بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں. فلانے نے فزکس کے اندر علم حاصل کیا ہے، فلانا جو ہے علم میتھمیٹکس کا عالم بن چکا ہے، اور فلانا چیز کا عالم بن چکا ہے، مگر اخلاقیات کے شعبے کے اندر دیکھیں، اسے معاملہ کر کے دیکھیں تو اس کے اندر زیرو نظر آتا ہے. حالانکہ لاجیکلی پرسن ہے، عقل بھی اس کو دی ہے اور کئی بڑی بڑی اور اچھی کتابیں اس نے پڑھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی معاملات کے اندر فیل نظر آتا ہے. اخلاق کے شعبے اور سیکشن کے اندر ایک دم زیرو نظر آتا ہے. آپ اگر ٹھنڈے دماغ سے اس کے اوپر غور و فکر کریں، میں آپ کو چند مثالیں دے کر کے بات واضح کروں گا. آپ ٹھنڈے دماغ سے اگر اس کے اوپر غور و فکر کریں تو اس کی بنیادی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ ماں کی گود سے جو سنسکار اس کو ملنے چاہیے تھے، ماں کی گود سے جو کلچر اس کو ملنا چاہیے تھا، ماں کی گود سے جو تہذیب اس کو ملنی چاہیے تھی، اور وہ جو سنسکرتی اس کو ملنی چاہیے تھی وہ نہ مل پائی. آخرکار مدرسوں اور اسکولوں میں جانے کے باوجود بھی اخلاقیات کے میدان کے اندر وہ زیرو نظر آتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، تو اس واقعے کو میں اس وقت دہرانا نہیں چاہتا ہوں، صرف اشارہ کر دوں. آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکوؤں سے ملاقات ہوئی اور سچ بتلا دیا کہ یہاں پر ہم نے اشرفیہ چھپائی ہوئی ہے. اس مثال کو انگریزی اسکولوں کے اندر باقاعدہ دی جاتی ہے. ان والیوں کو جمع کرنے کے بعد، ان بچوں کے پڑھنے والے ماں باپ کو جمع کرنے کے بعد یہ ایگزامپل کے طور پر دیا جاتا ہے. یہ مثال عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ دیکھو ہر چیز انسان حاصل کر سکتا ہے مگر سچائی کا دامن تو ماں کی گود سے ہی اس کو ملے گا. کس نے سکھائی تھی یہ بات مجھے بتاؤ؟ کیا کسی مدرسے میں جا کر، یا کسی اسکول میں جا کر، یا کسی یونیورسٹی میں جا کر؟ اسکول اور مدرسے میں جانے کے بعد تو آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، مگر یہاں بنیادی بات ہی ماں کی گود سے ان کو حاصل ہوئی تھی. ماں نے ہی ان کو سمجھایا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے مگر سچائی کو ہاتھ سے مت جانے دینا. لہذا وہاں جانے کے بعد وہ سچائی اس میدان کے اندر انہوں نے استعمال کی، آج ان کا نام روشن ہو گیا. اب دیکھیں خواتین کا کیا کردار رہا اس سلسلے کے اندر. شاعر مشرق علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسلامیات کے اوپر جو شاعری کی ہے، انقلابی اور کہہ لیجیے کہ چینجنگ اور تبدیلی پیدا کرنے والی سماج کے اندر شاعری انہوں نے کہی ہے، زبردست شاعری کہی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے اور اتنے جینیس انسان کیسے بن گئے، اتنے اعلیٰ قسم کے انسان وہ کیسے بن گئے. بہت لمبی چوڑی داستان ہے، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وہ اس طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی جس دن، اسی دن یا ان دنوں میں یا اس سے چند دنوں کے بعد ان کی ماں، بلکہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی دن ان کی ماں نے ایک بکری خریدی اور بکری خرید کر کے لائے گی. ابا جب گھر پر پہنچے تو پوچھا کہ بکری کی کیا ضرورت پیش آئی. ان کی والدہ نے یہ بات کہی کہ اس بنیاد پر کہ میں چاہتی ہوں کہ میری گود میں پلنے والے بچے کو جو دودھ پلایا جائے میرے سینے سے، میری چھاتیوں سے، وہ دودھ ایک دم سے حلال کا ہونا چاہیے. اور چونکہ آپ کی آمدنی بالکل مشکوک اور شبے والی ہے اور شنکا والی ہے، لہذا اگر میں اس آمدنی کا استعمال کروں گی تو میری سینے کے اندر جو دودھ پیدا ہوگا وہ بھی شکوک اور شبہات والا پیدا ہوگا، اور ایسے شک والے دودھ کے ذریعے بچے کی تربیت ہوگی تو وہ تربیت نہیں ہو پائے گی جو تربیت میں کرنا چاہتی ہوں. آئندہ کل سے میں اس بکری کے دودھ کے ذریعے اقبال کی تربیت کروں گی. لکھا ہے کہ جب یہ جملے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے ان کی ماں سے اور ان کی بیوی سے گویا کہ سنے، اسی وقت انہوں نے اپنا وہ مشکوک جو پیشہ تھا اور کاروبار تھا اس کو ترک کر دیا اور کہا کہ آئندہ میں کبھی بھی کوئی ایسا کاروبار نہیں کروں گا جس کاروبار کی بنیاد کے اوپر اس طرح کا شک پیدا ہو جائے آمدنی میں اور جو ہمارے بچوں کی تربیت کے اندر رکاوٹ پیدا ہو. معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی انقلاب پیدا ہوا ہے اور جب بھی کوئی بڑا انسان پیدا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ جس نے تبدیلی پیدا کی ہے تو اسی بنیاد کے اوپر پیدا کی ہے کہ اس کی ماں نے اس کا بہت خیال رکھا ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جناب کون نہیں جانتا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں، ورنہ ان کو یوروپ جانتا ہے، ہاں عرب دنیا ان کو جانتی ہے، ہاں بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں. کئی یونیورسٹیوں میں جس نے جا کر کے لیکچرز کیے ہیں.
हाँ, सिर्फ यूनिवर्सिटियों की क्या बात करते हैं, मिस्र, सूडान और इसी तरह जो है मस्कत और ओमान और इसी तरह अरब इमारात और सऊदी वगैरह की पार्लियामेंट में जाकर के जिसने लेक्चर्स दिए हैं, लिखा है कि इतना जीनियस इंसान और इतना बड़ा इंसान ये कैसे बन गया और किस तरह इतनी ऊंचाई के ऊपर उन्होंने जाकर के तालीम और तरबियत और इस्लाम का इतना आला काम उन्होंने कैसे किया। लिखा है कि उनकी वालिदा ही ने उनके पीछे बहुत ही अहम और नुमाया किरदार अदा किया है। बात बहुत लंबी है और दास्तान बहुत ही बड़ी है, किसी मौके के ऊपर इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे कहने का मंशा और मकसद ये है कि आज इतने सारे मदारिस कायम हो गए हैं, बेशक बहुत खुशी की बात है, जितने हैं उतने कम हैं, इसलिए कि अभी चोरियां खत्म नहीं हुई है, अभी डकैतियां खत्म नहीं हुई है, अभी झूठ खत्म नहीं हुआ है, अभी समाज में तानो तशनी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, बेइज्जती और बेहतरामी का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है, अभी बदअखलाकी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। हाँ, इस जितने कायम हुए हैं, चाहे वो दीनी उलूम के लिए हो, चाहे वो दुनियावी उलूम के लिए है, हर एक का हम वेलकम करते हैं, हर एक का हम खैर मकदम करते हैं, हर एक को हम इज्जत की निगाहों से देखते हैं। अभी और कायम होना चाहिए, मगर मुस्लिम समाज की जो बच्चियां मदरसों में और स्कूलों में तालीम हासिल करती है, उसके परसेंटेज 2006 के कह लीजिए कि तज्जिए के एतबार से अगर हम बात करें तो 1.25% या 1.5% मुस्लिम खवातीन मदरसों में और स्कूलों के अंदर पढ़ती है, और उनमें भी स्कूलों के अंदर पढ़ने 1.25% में, अब अगर बढ़ गई है वो मिकदार ख्वानदगी, या मास्टर साहब वगैरह भी बैठे हुए, मुझे मालूम नहीं कि 2%, 3% या 4% अगर बढ़ी होगी तो इतनी होगी, और उसमें भी ज्यादातर मस्तूरात और ज्यादातर हमारी बच्चियां और औरतें जो है दुनियावी दरगाहों के अंदर जाती है। बेशक उनको जाना भी चाहिए पर्दे का ख्याल रखते हुए, और वहां जाकर के भी उनको बहुत कुछ सीखना चाहिए, सीखने की चीजें हैं, मगर इसके अलावा उनको जो चीजें सीखनी हैं वो चीजें हैं उनके अंदर हया और शर्म पैदा हो जाए, वो अपने अकीदे को दुरुस्त कर ले, वो अपने से मुताल्लिक अहकाम क्या है, मेरी पाकी के मसाइल क्या है, मुझे किस तरह से पाक रहना चाहिए, मेरी गोद के अंदर जब बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे की मुझे तरबियत किस तरह से करनी चाहिए, मैं घर में जब दाखिल हो जाऊं तो मैं अपने शौहर के लिए और उसके दिल के लिए राहत और सुकून कैसे बन जाऊं। हाँ, अगर मैं बेटी बनती हूं या अगर मैं बहन बनती हूं तो मैं अपने भाइयों के लिए प्यारी कैसे बन जाऊं। ये मसाइल सीखने के लिए जो दरसगाहें हैं वो है ही नहीं, कहा जाए तो अगर है भी तो वो बहुत ही कम है, और कम का कोई एतबार होता नहीं है। एक अच्छा ख्याल जहां से हमने बात शुरू की थी, इक्खड़ वालों, आपके दिलो दिमाग में भी पैदा हुआ कि हमारी इन बच्चियों के लिए कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए जहां पर जाकर के वो तौहीद सीख सके, जहां पर जाकर के वो अहकाम को सीख सके, उम्र के उस मरहले के अंदर जहां उनके अंदर कुछ शऊर पैदा हो जाता है, कुछ लॉजिक उनके अंदर आ जाता है। हमारे इस मकतब के अंदर भी बच्चे सीखते तो हैं, मगर उस जमाने के अंदर सिर्फ उनको चीजें याद हो जाती है, याद हो जाते, लेकिन क्या कहा वो उनकी समझ में, उनकी समझ के कम होने की बुनियाद पर नहीं आया करती। लेकिन 10वीं पढ़ लेने के बाद, 11वीं या 12वीं पढ़ लेने के बाद, जिस वक्त उसकी उम्र 17-18 साल की हो जाती है, अकल के एतबार से वो पुख्ता हो जाती है, और उम्र के इस मरहले के अंदर अगर उसको कोई मसला समझाया जाए तो नंबर 1 वो ठीक से समझ लेती है, और नंबर 2 पूरी संजीदगी के साथ उसको वो समझ सकती है, और नंबर 3 चूंकि उसके ऊपर अब अमल की जिम्मेदारी आती है तो प्रैक्टिकली तौर पर भी उस मसले को वो सीख लेती है और कर लिया करती है। तो उम्र के इस मरहले के अंदर हमारी छोटी छोटी बच्चियां, जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां जिनको कही जाती है, जो हमारी इज्जत कही जाती है, जो हमारी नामूस कही जाती है, जो हम सब की शर्मो हया कही जाती है, हाँ, इनकी शर्मो हया की हिफाजत करना, इनकी इज्जत की हिफाजत करना, इनके नामूस की हिफाजत करना, और उनको सही डगर के ऊपर बाकी रखना, और वो सही रुख छोड़ करके किसी दूसरे रुख के ऊपर न चली जाए, इसका ख्याल रखना ये कौम के लोगों की पूरी पूरी मर्दों की जिम्मेदारी आयद होती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा की चंद औरतें आई और आकर के कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबा अलैका रिजाल, ये मर्द हमेशा आपके इर्द गिर्द रहते हैं,
اور وہ تو آپ اپنے دین کی پیاس بجھا لیا کرتے ہیں، چھپا لیا کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر وہ آپ کے پاس رہنے کی بنیاد پر ہر چیز آپ سے سن لیتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ ایک دن ہمارے لیے بھی طے کر دیجیے، آپ ایک دن ہمارے لیے طے کر دیجئے کہ اس دن ہم عورتیں آیا کریں گی، پردے میں رہ کر کے آپ سے اپنے عقیدے کو درست کر لیا کریں گی، آپ سے نصیحتیں لے لیا کریں گی، آپ سے احکام لے لیا کریں گی۔ روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دن کا وعدہ کر لیا، ایک دن ان کے لیے طے کر دیا۔ جس دن کے اندر وہ آتی تھی، حضرت نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام ان سے ملاقات کرتے تھے، اور گویا پردے میں رہ کر کے ہی فوعظہن فلقیہن ووعظہن، ان سے ملنا جلنا ہوتا تھا، ان کو واضح و نصیحت کرتے تھے، وہ امرہن، اور نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کو دین اور شریعت کی باتیں بتلا دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری مستورات، اچھا جو آنے والی عورتیں تھیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں تھی، یاد رکھو، نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں جو درخواست لے کر کے آئی تھی وہ عورتیں چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں تھی، چھوٹی بچیاں بھی ہوگی ان کے ساتھ، اور بڑی عمر کی عورتیں بھی ان کے ساتھ تھی، جوان عورتیں بھی گویا کہ ان کے ساتھ تھی۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہمارے لیے بھی دین حاصل کرنے کے لیے اول سے لے کر کے اخیر تک کوئی موقع ایسا ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اتنی مصروف زندگی کے باوجود بھی ان کے لیے ایک وقت نکال کر کے ہفتے میں دے دیا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے اس معاشرے کے اندر جہاں بے دینی کا دور دورہ ہے، جہاں دشمن کی طرف سے ہماری مستورات اور ہماری ماں اور بہنوں کے چہروں سے پردے کو اتارنے کی انتھک کوششیں کی جا رہی ہے، اور ان کو بد اخلاق بنانے کے لیے بے تحاشا وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ان کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے جتنی بھی فحشکاریاں اور بدکاریاں ہو سکتی ہے وہ ہمارے سماج کے اندر انڈیل دی جا رہی ہے، اور ہماری سوسائٹی کو ایک غیر اسلامی سوسائٹی بنانے کی بہت ہی حد تک محنت صرف چند افراد مل کر کے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حکومتی لیول کے اوپر یہ محنت جب شروع ہو چکی ہو، مسلمانوں مرد ہونے کے ناطے اور مسلمان مرد ہونے کے ناطے کیا ہماری یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، یا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیا ہماری یہ فکر نہیں بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسا مناسب وقت نکال کر کے یا کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کر کے ان کے لیے عمر کے اس مرحلے کے اندر، یا جب 18 سے لے کر کے یا 16 سے لے کر کے 20 یا 22 سال تک کی زندگی کا جو مرحلہ ہے، جو 4 5 6 سال کا، کہ جب ہماری بچیاں چاہتی ہے کہ وہ کچھ حاصل کرے تو ان کے پاس آپشن نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر وہ کسی دوسری جگہ کا رخ کر لیا کرتی ہے، اور وہاں جا کر کے اپنے اخلاق کو برباد اور تباہ کر دیتی ہے۔ بہت اچھی سوچ ہے کہ آپ حضرات میں یہ ایک مدرسے نسواں، جس کو کہہ لیجئے کہ گرلز اسکول کہہ لیجئے، یعنی کہ گرلز اسلامی اسکول ہی کہا جائے گا، اس کا چھوٹا نام نہ دیا جائے، لگوتا گرنتھی کا شکار ہو کر کے نہیں، بلکہ ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ اس کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ میرے پاس چند مہمان آئے اور انہوں نے آ کر کے اس بات کو پیش کیا، پہلی ہی فرصت میں نے یہ بات کہی کہ یہ ہمارا خیال بہت پرانا خیال ہے، لیکن یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پا رہا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے گاؤں میں اس جیسی چھوٹی بچیوں کے لیے بھی، بڑی عمر کے عورتوں کے لیے بھی اس طرح کا ایک مدرسہ قائم ہونے جا رہا ہے، جو ان فیوچر بہت ہی مستقبل قریب کے اندر جس کی باقاعدہ تاریخ کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم میں کا ہر مرد، ہم میں کا ہر باپ اور ہم میں کا ہر دادا اور نانا اس بات کی فکر کرے گا کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے نوازیاں اور ہماری پوتیاں اس طرح کے عمر کے اس مرحلے کے اندر، جو ان کے بننے اور بگڑنے کا مرحلہ کہا جاتا ہے، جہاں پر روکنا ان کو اور ان کو حفاظت سے رکھنا ایک بہت ہی اہم کام ہوا کرتا ہے، اور یہ کہہ لیجیے کہ بہت ہی نازک کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام کی شکل کے اندر، ایک نعمت کی شکل کے اندر مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہم اتنی فکر کریں کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھا بجھا کر کے، اس کی نزاکت کو سمجھا کر کے، اس کی مہتوتا اور اس کی اہمیت کو ان کے سامنے لا کر کے وہاں تک پہنچائے۔ ایک بیٹی جائے گی، 2 بیٹی جائے گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے فاطمہ کی گود سے حسنین پیدا ہوئے تھے۔ ہاں
آپ نے دیکھا مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ان کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر نے تربیت پائی تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسی گودیں جب تیار ہوگی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک بہترین سماج کی بااخلاق سماج کی رچنا ہوگی، اور اس رچنا کے اندر ہم سب کا ایسا حصہ ہوگا کہ جو دنیا آخرت میں ہم سب کے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنے گا. انشاءاللہ سب تیار ہے نا اس کے لیے؟ اس اچھے خیال کو جو ہے پورے طور پر ہم اپنی زبان میں کہے تو بتا لینا چاہیے، اپنی زبان کے اندر اس کا پورا پورا خیر مقصد کرنا چاہیے، اسے محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، دامے سیرمے سکونے اس کے لیے جو بھی تعاون ہو سکتا ہو ہمیں کرنا چاہیے. کوئی مال کے ذریعے تعاون کرے تو کوئی بیٹیاں لالا کر کے وہاں پر دے، کوئی جا کر کے سمجھائیں اور ان کو سمجھا بجھا کر کے وہاں پہنچائے. انشاءاللہ مذکورات ہی کے ذریعے میں ان حضرات سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ ان کی تعلیم کا نظام کسی کیا کہتے ہیں کہ مردوں کے حوالے نہیں بلکہ عورتوں ہی کے حوالے کیا جائے، اور مضبوط قسم کی بااخلاق عورتوں کو اس کے لیے تیار کیا جائے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کی یہ محنت آپ کے لیے تاریخی ثابت ہو جائے گی. انشاءاللہ یہ کام کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، اور اس سلسلے کی 10-20 مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں ایک زمانے میں بغداد، آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آخری بات، بغداد کے اندر صرف کنیزوں اور باندیوں کے لیے، آزاد عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بغداد میں عباسی خلیفہ کے زمانے میں، منصور کے زمانے میں، مہدی کے زمانے میں اور ہارون رشید کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. اس زمانے کے اندر بغداد میں ایسی درسگاہیں تھی کہ جن درسگاہوں کے اندر صرف اور صرف ان کنیزوں کو اور ان باندیوں کو، جو غلام بازی کہی جاتی ہے، ان باندیوں کو ہی صرف علوم حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا. جس مسلم سماج کی باندیوں کو بے علم رکھنا اور جس مسلم سماج کی باندیوں کو نان ایجوکیٹڈ پرسن سمجھ لیا جائے، یہ اس زمانے کے اندر گوارا نہیں کیا گیا. تو ہماری آزاد بہو بیٹیوں کو ہم کیسے بے علم رکھ سکتے ہیں؟ کیسے ان کو بے شرم و حیا بننے دیے جا رہے ہیں؟ یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں تعاون کریں گے، اور جو حضرات اپنی بیٹیوں کو اس مدرسے کے اندر اور اس نظام کے اور اس سسٹم کے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ آج ہی سے وہ یا آئندہ کل سے حافظ موسیٰ صاحب اور اس طرح جو بھی آپ کے مدرسے میں ذمہ دار حضرات ہیں وہاں پر جا کر کے اپنا نام درج کرا دیں، اور پھر جس تاریخ سے یہ سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس تاریخ کا بھی آپ کو پتہ دے دیا جائے گا. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کار خیر کو از اول تاخیر عافیت کے ساتھ اور جن وسائل کی ضرورت ان تمام وسائل کو مہیا کرتے ہوئے بعافیت مکمل فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 2-4 منٹ میں نے زیادہ لے لی ہے، معافی چاہتا ہوں.